اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، ماہ ذی الحجہ کے پہلی شب اور پہلے دن کے اعمال بیان کرنا ہے۔ یہ بڑی بابرکت، باعظمت، بافضیلت، ثواب والی رات ہے، تو مومنین و مومنات کو چاہیے کہ اس رات کو خاص اہمیت دیں، خاص اس کا اہتمام کریں، عبادت کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے، تسبیح و صلوات کے حوالے سے۔ اور پہلی رات میں جو 2 رکعت نماز ہے وہ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان 2 رکعت نماز بجا لانا ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب سورہ توحید پڑھ لیں تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا سے لے کر وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اس کو پڑھنا ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر ہے، اس کو پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں سورہ توحید کے بعد یہ نماز مکمل کریں، اور اس کے بعد تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ پڑھیں۔ یہ نماز آپ 10 ذی الحجہ تک پڑھیں گے تو آپ کو حجاج بیت اللہ کا ثواب ملے گا۔ اور پہلے دن کا جو روزے کا ثواب ہے، فرماتے ہیں کہ یعدل صوم 80 شہر، 80 جو ہے مہینوں کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے پہلی ذی الحجہ کے روزے کا، یعنی پہلی ذی الحجہ کو جو روزہ رکھے اس کا ثواب 80 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے۔ اور پہلے دن میں نماز جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ روایت میں ہے کہ یہ 4 رکعت نماز ہے جسے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ یہ آپ کسی بھی وقت پہلے دن میں ذی الحج کے پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد سورہ الحمد کو پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں اسی طریقے سے پہلی اور دوسری رکعت میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کو 50 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جب نماز مکمل کر لینی ہے، یعنی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید کو 50 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھیں۔ جب تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: سبحان ذی العز الشامخ المنیف، سبحان ذی الجلال الباذخ العظیم، سبحان ذی الملک الفاخر القدیم، سبحان من یرا اثر النملۃ فی الصفا، سبحان من یرا وقع الطیر فی الہوا، سبحان من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ۔ اس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ نماز ہے، صلاۃ سید الزہرا، پہلے ذی الحجہ کو۔ یہ 4 رکعت نماز ہے، اس کو دوبارہ ہم رپیٹ کر دیتے ہیں، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید کو 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ 4 رکعت نماز 2 کر کے پڑھ لیں تو اس کے بعد تسبیح جناب سیدہ پڑھیں۔ تسبیح پڑھنے کے بعد وہ جو دعا ہے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی، اگر کسی مومن کو چاہیے تو واٹس ایپ پہ بھی لے سکتا ہے، وہ 1 مرتبہ پڑھیں۔ اور پہلی ذی الحجہ کو 2 رکعت نماز ہے قبل الزوال فی الیوم الاول من ذی الحجہ، ذی الحجہ کے پہلے دن کو زوال سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اول ذی الحجہ کی قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی، اور سورہ الحمد کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کو، آیت الکرسی کو اور سورہ قدر کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان تینوں کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے الحمد کے بعد، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ اور پہلے دن کے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کو خوف ہو کسی ظالم سے کہ وہ اس پر ظلم کرے گا، اس پر زیادتی کرے گا، تو اس کے ظلم اور زیادتی سے بچنے کے لیے ایسے بندے کو چاہیے کہ اس دن میں من خاف ظالما، جو بھی کسی ظالم سے ڈر رہا ہو، خوف ہو،
فقال فی هذا اليوم، یعنی پہلی ذی الحجہ کو کسی بھی وقت آپ یہ پڑھتے رہیں جتنا ہو سکتا ہے، حسبی 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 من سؤال علمک بحالی، یہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کفاہ اللہ شرہ، خدا اس بندے کو اس ظالم کے شر سے محفوظ رکھے گا، بچائے گا۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کے جو مولا کی دعا ہے، پہلے ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ان کو بھی پڑھنا مستحب ہے۔ وہ کلمات جو ہیں وہ یہ ہیں، ان کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ عدد اللیالی والدہور، لا الہ الا اللہ عدد امواج البحور، لا الہ الا اللہ ورحمتہ خیر مما یجمعون، لا الہ الا اللہ عدد الشوک والشجر، لا الہ الا اللہ عدد الشعر والوبر، لا الہ الا اللہ عدد القطر والمطر، لا الہ الا اللہ عدد الحجر والمدر، لا الہ الا اللہ عدد لمح العیون والبصر، لا الہ الا اللہ فی اللیل اذا عسعس وفي الصبح إذا تنفس، لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور، لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في الصور۔ ان مولا کے کلمات دعا کو ہر دن 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ باقی جو اعمال ہیں دن کے اور رات کے وہ بھی آپ کو کرنے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتیں، رحمتیں ہم اور آپ سب پر نازل فرمائے۔ خداوند کریم آپ سب کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے، آپ سب کے گھروں میں خوشیاں ہوں، آپ سب کی پریشانیاں دور ہوں۔ جو بہنیں، جو بھائی، بزرگ، نوجوان مجھ ناچیز خاکی خاتی کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کے مستجاب ہونے کے لیے، دعاؤں اور آرزوں، حاجتوں، منتوں کے پورا ہونے کے لیے کہتے ہیں، دعا ہے پروردگار ان سب کی دعاؤں کو، آرزوں کو، حاجتوں کو منظور اور مقبول فرمائے۔ آپ سب کو اللہ پاک خوشیاں دے، اپنی دعاؤں میں یاد فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔